اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ بیت المقدس جہاں انبیاء کرام کے قدموں کی خاک ہے، جہاں آسمان سے وحی اتری، جہاں قیامت کے دن دنیا کا سب سے بڑا کھیل کھیلا جائے گا۔ بیت المقدس دنیا کی سب سے متنازع سرزمین ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عظیم الشان عبادت گاہ بنائی، جسے بعد میں یہودیوں نے ہیکل سلیمانی کا نام دیا۔ پھر وقت گزرتا گیا، بخت نصر آیا اور پہلی بار اس ہیکل کو زمین بوس کیا۔ پھر رومی آئے، دوسری بار تباہی آئی، پھر آیا اسلام کا سورج۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں داخل ہوئے اور ایک ویران جگہ پر سجدہ ریز ہو کر مسجد اقصی کی بنیاد رکھی۔ سامعین محترم، یہی وہ مقام ہے جہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں انبیاء نے سجدے کیے۔ اسی جگہ پر جبرائیل امین اترے اور جہاں دجال کا فتنہ برپا ہونے والا ہے۔ سامعین محترم، لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ مسجد اقصی کے نیچے کیا چھپا ہے؟ کیا واقعی تیسرا ہیکل ایک عالمی دجالی نظام کی بنیاد ہے؟ کیا وہ خفیہ دروازہ موجود ہے جو ہمیں کسی اور دنیا میں لے جاتا ہے؟ کیا یہودی ربی اور فری میسنرز کسی خفیہ مشن پر ہیں اور کیا ہم کسی سازش کا شکار ہو چکے ہیں؟ چلیے انہی رازوں کی تہہ میں چلتے ہیں، تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں بنے رہیے۔ سامعین محترم، بیت المقدس تین عظیم مذاہب کا مقدس مقام ہے: اسلام، عیسائیت اور یہودیت۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کا سفر کیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کی پیشن گوئی کی گئی ہے، اور یہودیت کے مطابق یہی وہ جگہ ہے جہاں ان کا مسیح ظاہر ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ مسیح کون ہوگا، اور کیا وہی دجال تو نہیں جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خبردار فرمایا؟ سامعین محترم، یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا عظیم الشان ہیکل تھا۔ یہ ہیکل ان کے عقیدے کے مطابق روحانی اور سیاسی طاقت کا مرکز تھا۔ لیکن قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات، ہواؤں اور دیگر طاقتوں پر اختیار دیا گیا تھا۔ تو کیا ہیکل سلیمانی صرف عبادت کی جگہ تھی، یا وہ کسی ایسی طاقت کا مرکز تھا جو آج بھی کچھ لوگ دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ سامعین محترم، 1960 میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد سے مسجد اقصی کے نیچے خفیہ سرنگیں بنائی گئی اور آج تک ان پر کام جاری ہے۔ بعض رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے ماہرین آثار قدیمہ، ربی اور خفیہ ادارے کسی ایسی چیز کی تلاش میں جو انہیں روحانی یا شیطانی برتری دلا سکے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں ایک ایسے صندوق کو کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزاتی آثار موجود تھے، اور کچھ کے مطابق وہ ایک پورٹل ڈھونڈ رہے ہیں یا ایک دروازہ جو دوسری دنیا میں لے جاتا ہے۔ سامعین محترم، یہودی ربی آج بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تیسرا ہیکل دوبارہ تعمیر کریں گے۔ ان کے مطابق جیسے ہی ہیکل تعمیر ہوگا، ان کا مسیح ظاہر ہو جائے گا۔ لیکن مسلمان جانتے ہیں کہ وہ مسیح نہیں بلکہ دجال ہوگا۔ سامعین محترم، آج بھی مسجد اقصی کے نیچے کھدائیاں جاری ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ فری میسنرز وہاں سرنگیں بنا رہے ہیں، اور کچھ دعویٰ کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ وہیں چھپا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ کہتے ہیں کہ ایک ایسا خفیہ دروازہ وہاں موجود ہے جو شیطانی طاقتوں کے ظہور کی تیاری کر رہا ہے۔ سامعین محترم، یہ سب ایک دجالی نظام کی بنیاد ہے۔ میڈیا، بینکنگ، ٹیکنالوجی، سب ایک نظام کے تحت کنٹرول ہو رہا ہے۔ فری میسنرز، ایلومیناٹی، یہ سب آنے والے وقت کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ کیا ہم نہیں دیکھتے؟ کیا ہم غفلت میں ہیں؟ کیا ہم اس سازش کا شکار ہو چکے ہیں؟ فری میسنرز، جنہیں دنیا کی سب سے خفیہ تنظیم سمجھا جاتا ہے، بیت المقدس کو اپنی روحانی سرزمین مانتے ہیں۔ ان کے سمبل جیسے آل، سینگی، احرام، روشنی، یہ سب اسی مقام کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ان کا مقصد ہے
ایک نیو ورلڈ آرڈر جہاں ایک ہی حکومت ہو، ایک ہی معبود، انسانیت کا ظاہری نجات دہندہ لیکن در حقیقت وہی دجال ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق یہودی ربی اور فری میسنرز مشترکہ مشن پر ہیں۔ ان کا مشن ہے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنا اور دجال کو خوش آمدید کہنا۔ سامعین محترم، یہودی مذہبی کتابوں کے مطابق تیسرا ہیکل آخری زمانے میں تعمیر ہوگا اور پھر ان کا مسیح ظاہر ہوگا، لیکن مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ مسیح نہیں بلکہ المسیح الدجال ہوگا، جس کے فتنے سے بچنے کی دعا خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز میں کرتے تھے۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تیسرا ہیکل دجال کا تخت بننے والا ہے؟ کیا بیت المقدس کو عالمی دجالی حکومت کا مرکز بنایا جا رہا ہے؟ کیا جدید ٹیکنالوجی، آزادی، روشن خیالی کے نام پر ہمیں ذہنی غلام بنایا جا رہا ہے؟ کیا یہ سب ایک بڑے شیطانی منصوبے کا حصہ ہے؟ کیا ہم جاگ رہے ہیں یا نیند میں ہمیں ہر وہ چیز سازش لگتی ہے جو حقیقت کے قریب ہوتی ہے؟ سامعین محترم، یہ وقت ہے بیداری کا۔ امت کو جاننا ہوگا بیت المقدس صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہماری روحانی جنگ کا میدان ہے۔ قرآن پاک نے ہمیں ان سازشوں سے آگاہ کیا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دجال سے بچنے کی دعائیں سکھائی ہیں۔ اگر آج ہم خاموش ہیں تو کل یہ خاموشی ہمارے بچوں کی غلامی بن جائے گی۔ سامعین محترم، یہ ویڈیو ختم ہو رہی ہے لیکن سوال اب بھی باقی ہے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں؟ کیا ہم بھی اس فریب کا شکار ہو چکے ہیں؟ اگر آپ جاگ گئے ہیں تو اپنے علم کو آگے بچائیے، کیونکہ اصل جہاد علم، بیداری اور حق کا ساتھ دینا ہے۔ سامعین محترم، یہ وقت جاگنے کا ہے، یہ وقت پہچاننے کا ہے۔ مسجد اقصیٰ صرف فلسطینیوں کی نہیں، یہ ہم سب کی امانت ہے۔ اگر ہم غافل رہے تو وہ دروازے کھل سکتے ہیں جو کبھی نہیں کھلنے چاہیے تھے۔ ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور یاد رکھیں کہ اصل علم وہی ہے جو آپ کو بیدار کرے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔